बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर आज़म के एक स्पेशल असिस्टेंट हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, कहते हैं अगर वज़ीर आज़म चाहें तो डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना के इजलास में बुला सकते हैं। ये उनका दावा है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बहुत हमारे मशहूर और मोहतरम शायर थे हबीब जालिब साहब, उनका एक शेर है, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम भी कहो। ये शेर मैंने आपको इसलिए सुनाया कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की गिरफ़्तारी का जो मुकदमा है उसमें एक तफसीली फ़ैसला जारी किया और उस फ़ैसले में इस शेर को इस्तेमाल किया गया है। और जो हबीब जालिब के शेर का इस्तेमाल है वो इस तनाजुर में किया गया है कि नैब का जो इदारा है इसने पाकिस्तान की सियासत में बहुत बदअमनी फैला रखी है। तो ये जो नैब के ख़िलाफ़ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले में हमें चार्जशीट नज़र आती है, इस पर आज हम बहुत अहम मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि जुल्फ़ी बुखारी साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की काबीना के इजलास में बैठ सकते हैं, तो क्या डुअल नेशनैलिटी रखने वाला शख्स जो है वो काबीना का मेंबर बन सकता है? अगर पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता तो एक स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र डुअल नेशनल कैसे हो सकता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। और इसके अलावा अपोजिशन जमातों की मुजवजा APC है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली महमूद खान साहब, वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी अमूर, जनाब मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और जनाब कादर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इश्तर औसाफ अली साहब बात करूँगा, क्योंकि ये जो जिस केस में आज जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खैल साहब ने नैब के बारे में बहुत एक तफसीली चार्जशीट दी है, इस केस में उन्होंने भी आर्गू किया था। अस्सलाम वालेकुम जनाब इश्तर औसाफ अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इश्तर साहब, मैंने ये फ़ैसला बड़ी तफसील से पढ़ा है और इसमें बहुत अहम बातें कही गई हैं। मैं ज़्यादा तफसील तो बयान नहीं कर सकता। मसलन पैरा 48 है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान कह रहे हैं कि यह मुकदमा इंसानी हुकूक की पामाली, गैर कानूनी तरीके से आज़ादी सलब करने और इज़्ज़त नफ्स की तज़लील की क्लासिक मिसाल है। और इस मुकदमे में नैब ने कानून और फेयर प्ले का कोई ख्याल नहीं किया। और जो पैरा 56 है इस जजमेंट का, वो तो लगता है कि चेयरमैन नैब के खिलाफ चार्जशीट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब ने जिन बुनियादों पर यह मुकदमा आगे बढ़ाया वो नामालूम है, अननोन। और पैरा 67 में कहा गया कि नैब कानून जो है ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत 16 नवंबर 1999 को लेकर आई और ये कानून शुरू से ही मुतनाज़ा है और आम तासुर ये है कि इस कानून को सियासी मुखालफिन से इंतकाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और पैरा 68 में कहा गया कि इंसानी तौकीर की पामाली के बायस नैब को बैरून मुल्क से भी बदनामी मिल रही है और इसीलिए हाल ही में यूरोपीय कमीशन ने भी नैब के जानिबदाराना तर्ज अमल के बारे में कहा है कि इसे आज़ादाना तरीके से काम करना चाहिए। और आखिर में जाके जज साहबान ने लिखा है कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम भी कहो। तो इस तरह साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, क्या ये जजमेंट नैब के खिलाफ एक चार्जशीट नहीं बन गई? न सिर्फ ये जजमेंट बल्कि इससे पहले की भी जजमेंट्स जो हैं वो नैब के खिलाफ चार्जशीट हैं। आप याद कीजिए आतर मिनल्ला साहब ने भी ये फैसला किया इसी तरह का हाई कोर्ट में। वो मामला था PTA का जिसमें लाइसेंस को देने की बात थी। मामला PSO के मैनेजिंग डायरेक्टर का था, उसमें भी ऐसा ही था। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर बारहा ये बातें की हैं। सिंध हाई कोर्ट में ये सब आपको बातगश सुनाई देगी। और देखिए पीछे चले जाएं हिस्ट्री में तो जो इस कानून के खालिक हैं फारूक आदम, उन्होंने भी वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। लेकिन इश्तर साहब इस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो पैरा 56 है वो तो डायरेक्ट चेयरमैन नैब के खिलाफ चार्जशीट है। चेयरमैन नैब ने ये सारा केस जो है, देखिए हर केस जो है वो चेयरमैन नैब ही के दस्तखत से जाता है रेफरेंस। और वो ना सिर्फ सेशन जज के तौर पे भी काम किया, ट्रायल कोर्ट भी उन्होंने चलाया, उसके बाद हाई कोर्ट के जज बने, चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के जज बने और एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे। तो उनका इदराक इन सब कवानीन के ऊपर बखूबी है। उनको सब मज़मूरात पता हैं
کہ کون سی چیز کیا ہے، اور انسانی حقوق کے خود بہت بڑے دائی رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کے ریفرنسز ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بورڈ یہ سارے فیصلے کرتا ہے اس میں بھی جید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. اور آصف کھوسہ صاحب کی جو اسپیچ کے انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، تو کہیں سے مجھے بتائیے کہ اس کی طرف سے کوئی تردید آتی ہے؟ کیا ہسٹری یہ نہیں بتاتی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے؟ اشتر صاحب، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک بہت پرانے ماہر قانون ہیں کہ اب چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ان کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ چیئرمین صاحب کی اپنی ثوابدید ہے، وہ بہت آنریبل طریقے سے اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں. لگتا تو یہ ہے لیکن چل نہیں رہا. جس طریقے سے یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ جی فلاں کے خلاف یہ ہو گیا، فلاں کے خلاف، یہ نہایت نامناسب سی بات ہے. اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، ایک جگہ پہ آگے چل کے کہا گیا کہ ٹرائل سے پہلے یا ٹرائل کے دوران کسی کو سزا دینا اذیت کا باعث ہے اور ضمانت کا مقصد ملزم کی ٹرائل میں حاضری کو یقینی بنانا ہوتا ہے، مقصد سزا دینا، جیل بھیجنا یا آزادی سے محروم کرنا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے خیال میں بغیر کسی چارج شیٹ کے یا ٹرائل کے کسی بندے کو نیب کی کسٹڈی میں رکھنا یا جیل میں رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ تو جتنے بھی کنونشنز آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ تو ساری دنیا کا اصول ہے سوائے ہمارے ملک کے، جس میں اس قانون میں ضمانت کا اختیار ہی نہیں کسی کو، یعنی ہائی کورٹ کو بھی ضمانت کا اختیار نہیں ہے، اور آپ کو پھر آرٹیکل 199 کا سہارا لینا پڑتا ہے. جی، تو یہ تو ایک ایسا قانون ہے جس کو آپ جو سب سے سیاہی ہے، روشنائی ہے، اس سے بھی لکھیں تو وہ بھی مدم ہے. بہت شکریہ اشتر وصاف علی صاحب. محمد خان صاحب، آپ خود ایک وکیل ہیں، وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی بونوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سیاسی کیریئر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیا جاتا ہے. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نیب کے قانون کو تھوڑا تبدیل کر دیتی، تھوڑا بہتر بنا دیتی، تو شاید سپریم کورٹ کو ضرورت نہ پڑتی کہ وہ یہ ججمنٹ دیتی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. میرے خیال میں نیب لاز میں ریفارم تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ہمارے دور میں کوشش جاری ہے، امید ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اگر حکومتیں نیب لاز میں ریفارم کرتی تو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدالتوں کو پھر زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑتی یا جان لڑانی پڑتی ان کو اس طرح کے فیصلوں میں، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی طرف سے ماضی میں جب یہ نیب لاز آئے ہیں تو نیب لاز تو مشرف صاحب کے زمانے میں آئے تو دونوں بڑی جماعتوں کی ایک حکومت تو گزر گئی بیچ میں، وہ ٹائم انہوں نے لوز کیا. اور ہمارے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہوگی انشاءاللہ. باقی جو فیصلہ ہے اس پہ حکومت کا موقف بھی آ جائے گا، لا ڈویژن کا، لا منسٹری کا بھی اس پہ آ جائے گا. لا منسٹر تو ہے ہی نہیں ہے، ویسے وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ لا منسٹر. بہرحال جی، لا ڈویژن کا اس پہ موقف آ جائے گا، اس کے بعد ہی اس پہ پراپر ہم کامنٹ کر سکیں گے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ ججمنٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے دور رس اثرات کتنے جو ہیں وہ آتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال ایک مصممہ حقیقت ہے کہ اگر پارلیمان اپنی لیجسلیشن وقت پہ کرے، کسی لاء میں کوئی سقم ہے اس کو وقت پہ نکال دے، تو پھر عدالتوں میں وہ چیزیں جاتی ہی نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے حکومتیں کی انہیں پہلے اور کون سے کام صحیح کیے تھے جو یہ وہ کرتے، کیونکہ شاید اس وقت ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا جب خود اس کے گھیرے میں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ نیب کے لاس کو ریفارم بھی کریں، لیکن ریفارم کا مطلب جو ہے ان لوگوں کو چھوٹ دینا نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے یا پاکستان میں اس طرح کے کرائمز کیے ہیں. صرف دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ سے بم باندھ کے آپ پھاڑ دیں. جب آپ معاشی دہشت گردی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ خالی ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے. میاں جویل لطیف صاحب، کیا اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس نیب کے قانون کو تبدیل بھی کرنا چاہیے؟ میں میر صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ قانون چینج نہیں ہوگا. یہ چاہیں بھی سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد بھی میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 58(2)(b ایک قانون تھا، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جب کوئی چاہتا تھا استعمال کر لیتا تھا. ابھی آپ اس ججمنٹ میں ذکر کر رہے ہیں
जज साहिबान ने जो कहा कि किस वक्त ये कानून बना और किस लिए ये इस्तेमाल होता रहा। अब आप ये देखें कि जिस लिए ये इस्तेमाल होता है, जो करते हैं, क्या वो इसको तब्दील करने देंगे? दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, नहीं ये पार्लियामेंट ने तब्दील करना है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ ना। अब इनका मसला क्या है, पहले मैं इनसे ले लेता हूँ। इनका मसला ये शायद करना चाहते हों तब्दील, शायद करना चाहते हों, मगर करेंगे नहीं, इसलिए कि जब एक दूसरी तरफ से आवाज़ उठती है कि जनाब जब इनकी बारी आई है तो ये कानून चेंज कर रहे हैं, पहले इन्होंने इसको इंतकाम के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे वक्त में भी ये चीज़ें उठती थीं, ये आवाज़ें निकलती थीं, मगर मैं ये कहूँगा, मैंने एक ज़िक्र किया है 58(2)B का, उस वक्त उसको बनाने वाले भी तकड़े थे और नैब के कवानीन को बनाने वाले भी तकड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं अगर इजाज़त दे दें तो मुझे 2 मिनट दें तो मैं वो बात कह दूँ। वो बाद में ना कर लें, 2 मिनट अगर आपने लेने हैं। कादर पटेल साहब, आप का क्या ख्याल है कि इस पार्लियामेंट में इतनी ताकत नहीं है कि अगर पीटीआई भी चाहती है और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है और पीपल्स पार्टी भी चाहती है, तो क्या आप नैब का कानून नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं मीर साहब, मेरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। हाँ। देखिए, हमने 2013 में के करीब 12 में इस लॉ को चेंज करने की कोशिश की, तो हमारी शायद उस तरह से बातचीत मुकम्मल ना हो सकी नून लीग से। इससे पहले इस पे बार था। फारूक एच नाइक साहब का आज भी बिल जो है बिल्कुल फाइनल है, जो कि तकरीबन सबके लिए काबिल कबूल है, ठीक है ना। तो उसको लाकर हम ये कर सकते हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब की बात में भी बड़ा दम है। मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे की गई एक शिकायत का तस्वीरी जिक्र किया, अभी आपके वक्फे के बाद भी दिखा सकता हूं, कि मोहतरमा तैयबा फारूक, जिनकी वीडियो नैब के चेयरमैन के साथ रिलीज की गई, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शिकायत की अपनी वीडियो के साथ कि मुझे हिरासा किया जा रहा है, लेकिन बजाय उसका आप कोई उसको इंसाफ देते, उसको बुलाकर या किसी भी तरह उससे वो चीज़ें लेकर फिर 10 मई को वो शिकायत करती है और 17 मई को वो टीवी पे रिलीज होती है वो वाली वीडियो, जो नैब चेयरमैन जिसकी वजह से आज भी जो है ना वो फंसा हुआ है बेचारा, जो भी हो। और उससे ये भी कहा जाता है कि जी 5 वीडियोस आपकी और भी हैं। ये मैंने असेंबली में क्वेश्चन बना के डाला, उसको लैप्स कर दिया गया। मैंने असेंबली में वो लहराया, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का वो नंबर, शिकायत का नंबर मैं वक्फे के बाद आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और क्या हो रहा है? कौन सा हुकूमती रुकन जो है वो जेल में? आप मुझे बताएं। जो जरा सा बात करे उठाएं जी नैब में बंद करो, जो जरा सी बात करे उठाएं जी उसको डराओ, कोई केस बनाओ। तो जिस चीज का मकसद ही डराना धमकाना हो, तो ये सिस्टम चलिए उसी पे रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, जो आज जुल्फी बुखारी साहब ने बात की है कि वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार है कि जो डुअल नेशनल है, यानी कि दोहरी शरीयत रखने वाला, वो उसको कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो भी काबीना के इजलास में आ सकते हैं। तो इस बारे में जो इमरान खान साहब की जो अपनी राय है वो क्या रही है, और हमारे प्रोग्राम में भी और हमारे प्रोग्राम के अलावा बहुत सी जगहों पे वो क्या कहते रहे, ज़रा सुनाएं। जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनल। जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहता है, असेंबली में आता है, कानून साजी करना चाहता है, बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा, स्वाय पाकिस्तान पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि यहाँ मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्ती ला के आए, आइन के साथ खड़े हैं। दोहरी शरीयत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। जी अली मोहम्मद खान साहब, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप दोहरी शरीयत के साथ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, तो वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी या मशीर जो है वो क्यों डुअल नेशनलिटी के साथ हुकूमत में शामिल हो जाता है? ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखें, उसूली तौर पे तो डुअल नेशनल, पहले इसकी डुअल नेशनलिटी पे भी आ जाते हैं। देखें, हामिद मीर साहब, पाकिस्तान का वो बच्चा जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर मेहनत करने के लिए जाता है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं,
اور ہماری جو ریمیٹنسز آتی ہیں، پاکستان جب بھی مشکل میں پڑا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. 1998 کا دھماکہ اگر آپ کو یاد ہو، جب بین الاقوامی پابندیاں پڑیں، میاں صاحب کے دور میں وہ دھماکے ہوئے، اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں سپورٹ کیا کسی بھی موقع پہ. ابھی حال ہی میں جب ہماری حکومت آئی ہے اس میں بھی، کووڈ میں بھی انہوں نے کیا، وہ جو ملک قرض اتارو ملک سنوارو اس میں بھی کیا. ہر جگہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ آگے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور اب تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ کا جو حق ہے وہ بھی اس میں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا موقف سنا ہے اس چیز پہ میں آتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن کچھ کانسٹیٹیوشن پوسٹ ایسی ہیں جو بڑی حساس ہیں، جس طرح قومی اسمبلی یا سینیٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا صدر مملکت یا چیف جسٹس پاکستان یا آرمی چیف. بہت سے جو حساس عہدے ہیں وہ ایسے ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ڈول نیشنل نہیں ہو سکتے. تو جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، کابینہ بھی ایک حساس جگہ ہے. آئیڈیل سچویشن یہی ہے جو آپ کو خان صاحب نے خود بات کی ہے. خان صاحب اس بات کو کرتے بھی تھے، اس پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ ڈول نیشنل جو ہے اس کو گورنمنٹ کے جو حساس مین عہدے ہیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی پہ کوئی ڈس لائلٹی کا وہ ہے، وہ ہم سے زیادہ وفادار ہیں، لیکن یہ ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب وہ کسی اور ملک کے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں. اب جہاں تک یہ اسپیشل اسسٹنس کا تعلق ہے، تو اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں آپ کا آئین پاکستان خاموش ہے. میرے پاس یہ رول آف بزنس کا، آج سینٹ میں اس کی بازگشت بھی سنائی دی. رول آف بزنس کا رول نمبر 4.6 ہے جی. اس میں وضاحت سے ایک بات ہے کہ there may be a special assistant or special assistants to the Prime Minister with such status and functions as may be determined by the Prime Minister. Prime Minister صاحب ان کو لگا سکتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ وہ لگ سکتے ہیں، لیکن کیا ڈول نیشنل ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں ڈول نیشنل جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبر جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جب تک کا آئین میں یا کوئی چینج نہ ہو یا اس کے لیے کوئی لیجسلیشن نہ ہو. اب ماضی میں یہ رہے بھی ہیں اس طرح عہدے جو ہے لوگ آئے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو جو ہے اس پہ قانون سازی ہو، ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو کہ کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا مطلب ہرگز دوبارہ میں یہ کہوں یہ بالکل نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی اس پہ کوئی ڈسپلائٹی ہے، لیکن یہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور خان صاحب نے اس پہ کلیئر موقف بھی لیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان حکومتوں نے ماضی میں کبھی اس پہ لیجسلیشن نہیں کی. اب وقت آ گیا ہے کہ اور چیزوں کی طرح اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اگر کوئی ضروری قانون سازی اس پہ ہو تو وہ ہم کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آئین میں اس کی وضاحت نہ ہو تو تب تک جو ہے اسپیشل اسسٹنٹس اس پہ کوسچن مارک رہتا ہے کہ کیا ڈول نیشنل آئیں یا نہ آئیں. رولز آف بزنس کی بات کیا تو میاں صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو رولز آف بزنس کا معاملے میں میں ایک ایسے ماہر قانون سے بات کروں گا جنہوں نے اس ایشو پہ اعلیٰ عدالتوں میں ایک پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے. جہانگیر جدون صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب رولز آف بزنس کا ذکر کر رہے ہیں کہ رولز آف بزنس میں گنجائش موجود ہے. تو رولز آف بزنس میں اگر گنجائش موجود ہے تو پھر اعتراض کیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ پہ یا ایڈوائزر پہ، اور اس معاملے میں آئین کیا کہتا ہے؟ جو معاون خصوصی ہے بیسیکلی ان کی اپوائنٹمنٹ ہی آئین اور قانون کے خلاف ہے، جبکہ جو ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق حلف اٹھاتا ہے، اور اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن ہے وہ آئین کے 62 اور 63 میں بیان کی گئی ہے. اگر وہ ڈول نیشنل ہے تو آئین کی جو آرٹیکل 63(1)(c) ہے اس کے تحت پابندی ہے کہ اگر ڈول نیشنل ہوگا تو وہ ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر سینٹ نہیں بن سکتا. جبکہ ایسی آئینی کوئی پابندی معاونین کے لیے نہیں ہے، نہ ہی تو وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ایسا فارم فل کر کے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا. بعض ایسی بل آتے ہیں کہ جو بندہ الیکشن ہارتا ہے تو اس کو معاون خصوصی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی آئین کے خلاف ہے. یہ جو معاون خصوصی اپوائنٹ کیے گئے ہیں یہ رول آف بزنس جو ہے رول آف بزنس کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ رول آف بزنس ہیں یہ آئین کے ساتھ متصادم ہے. اسی لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کی ہے. جتنے بھی معاونین خصوصی ہیں یا ایڈوائزر ہیں یہ آئین کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ متصادم ہے، کیونکہ ایڈوائزر کو بھی جو اسٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل منسٹر کا، اور جو معاونین خصوصی ہیں ان کو بھی جو اسٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل منسٹر کا، اسٹیٹ منسٹر کا، یہ آئین سے متصادم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں، اتنے پالیسی بناتے ہیں. اب بہت سارے ایسے محکمے جن کے وزیر نہیں ہیں وفاقی وزیر، تو ان کے لیے معاونین خصوصی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جس میں وہ ڈیلی کام بھی کر رہے ہیں، اسمبلیوں پہ سائن بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو آئین کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا یہ آئینی اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ سٹیج جورسپروڈنس ہے کہ جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. اب جو ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو، الیکٹوریٹ کو رسپانسبل ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اوپر سے آ جاتے ہیں، نہ ان کی فنکشن ڈسکرائب ہیں.
آل دو کہ رول آف بزنس یہ کہتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے فنکشن کیا ہے، یہ کیا کریں گے، کیا کون سے اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال کریں گے اور کیسے یہ ایگزیکٹو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل ان کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے. اس لیے ان پہ یہ پابندی اس لیے نہیں آئی ہوتی کہ کوئی یہ الیکشن کے ذریعے نہیں آتے، کیونکہ اس میں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، یہ چاروں ہائی کورٹس جو ہیں یہ ڈیسیژن دے چکی ہیں کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ جو چیف منسٹر ہیں ان کا وہاں پہ ایکٹ کے ذریعے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور اس ایکٹ کو قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں. بہت بہت شکریہ. قانون آپ نے بنایا ہوا ہے یہی آئین کے خلاف ہے. جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ. میاں جویل لطیف صاحب، آپ کی جب حکومت تھی تو 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ تھے، طارق فاطمی صاحب بھی تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اور ایک شجاعت عظیم صاحب بھی تھے. وہ ان کی ڈول نیشنلٹی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا. تو آپ اس تناظر میں مطالبہ کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے اسپیشل اسسٹنٹ برے لگتے ہیں، حالانکہ آپ نے بھی 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ لگائے تھے؟ میں ایک عرض کر دوں میر صاحب کہ آئین میں ایک تناسب درج ہے کہ آپ اتنے نان الیکٹڈ رول رکھیں گے اور دوسرے یہ ہوں گے، مگر ہمارا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی معاون خصوصی کو رکھتے ہیں، کسی مہارت ان کا کسی شعبے میں ہے تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اور کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ جو اس شعبے سے وہ منسلک ہیں اس کی بریفنگ دے کے وہ چلے جائیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کیبنٹ کا حصہ بن جائیں یا اس کیبنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، جو پالیسی بنتی ہے وہ اس میں شامل ہوں. اب اگر ڈول نیشنل کوئی ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ وہاں کا حلف اٹھاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب خود جو فرمایا کرتے تھے، میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا، تو آج وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نان الیکٹڈ جو ہیں وہ نہیں ان کے معاون خصوصی ہونے چاہیے، کسی شعبے میں ان کی مہارت ہے تو وہ ان سے فائدہ ضرور لیں، مگر جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا حکومتی جو بزنس ہے ان کے ذریعے چلا رہے ہیں، پالیسیاں ان کے ذریعے بن رہی ہیں، یہ غلط ہے. اب میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، میں نے آپ سے وقت مانگا تھا، اگر آپ وہ تھوڑا دے دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا مسئلہ اور ہے، ہمارا مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لانے والے جو تھے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں، جو آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لانے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے آج ارد گرد کے حالات کیا ہیں، کیا ان حالات میں یہ چل سکیں گے. اور ایک دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں عمران خان کی کسی سے مماثلت نہیں دی جا سکتی. وہ کس طرح؟ ہاں ایک بندے سے اگر موضوع پہ یہ پاکستان ڈول نیشنلٹی نہ سر، یہ پاکستان کا دیکھیں نا، میرے پاس وقت کام ہے، آپ ڈول نیشنلٹی پہ بات کریں. مجھے 3 منٹ دے دیں، مجھے 3 منٹ دے دیں، میں اس میں بات کر لیتا ہوں. ڈول نیشنلٹی پہ بات پلیز، میں اسی پہ بات، میں بریک لے لوں گا، آپ ڈول نیشنلٹی پہ بات، میں اسی پہ بات کروں گا. دیکھیں نا پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ. سر میری عرض تو سن لینا، میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے. میں اس کی مماثلت بیان عرض کرنے لگا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جنرل یحییٰ بھی آئے. جنرل یحییٰ نے جس طرح پاکستان کے اختیارات اور پاکستان کی اسی اسمبلی پر لعنت بلڈنگ پر بھیجی، عمران خان صاحب نے بھی اسی اسمبلی پر بھیجی. سر اس کا ڈول نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ مجھے عرض کرنے کا موقع دیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ اسی عمران خان صاحب نے یہ فرمایا سندھ کے سامنے کھڑے ہو کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے، یہ آپ کا ایشو ہے، میرا بھی ایشو ہے، لیکن اس وقت میرا ایشو ڈول نیشنلٹی ہے. سر اس سے دیکھیں نا، آپ کے پاس اگر اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے سر، میری آپ ٹائم تو نہ ضائع کریں. اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یحییٰ خان کہاں سے آ گیا مجھے میں عرض کرنے لگا ہوں نا، میں پھر جنرل ضیاء الحق کو لے کے آؤں بیچ میں، جو لے کے آیا تھا کچھ لوگوں کو پاکستان کی سیاست میں، مشرف کو بھی لے کے آئے، پھر میں جنرل جیلانی کو لے کے آؤں. آج کر کے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور جنرل یحییٰ نے کیا کیا تھا؟ جنرل یحییٰ نے ایوب خان کی کابینہ کے لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر اور دیگر باثر لوگوں پر، اس کا ڈول نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو لوگ پالیسی ساز بنے ہوئے ہیں
آج ڈول نیشنل جو رکھتے ہیں وہ آج پالیسی ساز پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، احتساب کے نام پر انتقام، اور دوست جو ہیں اربوں آپ سے میری خربوں ایک بڑی روپیہ کما کے لے مؤدبانہ کر جا رہے گزارش ہے ہیں. کہ پلیز دیکھیں جو موضوع ہوتا ہے اس پہ بات کیا کریں. نہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ بیچ میں یحییٰ خان کو لے آئے ہیں، بیچ میں آپ نے 3 منٹ نہیں 5 منٹ لگا دیے ہیں. اب اس 5 منٹ میں ہم کتنی بات کر سکتے تھے ڈوئل نیشنلٹی پہ؟ کیوں قادر پٹیل صاحب ہیں آپ کے اپوزیشن کے بھائی، لیکن یہی معاملات ہیں آپ کی اپوزیشن کے جس کی وجہ سے عمران خان بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ. نکالیں گالیاں یحییٰ خان کو. میری باری گائی کب آئے گی؟ وقفے کے بعد قادر پٹیل صاحب سے بات کریں.